السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 19واں ایپیسوڈ کیا آپ کو پسند آیا؟ اگر ہاں تو آپ اس کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ قسط ہمارے کتنے ناظرین کی توقعات پر پورا اترا ہے۔ اس کے علاوہ آنے والے ایپیسوڈ کا پہلا شاندار ٹریلر بھی نشر ہو چکا ہے، جس کا آغاز ایک شاندار اور پرجلال منظر سے ہوتا ہے، جہاں برسا قلعہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ دروازے کھلتے ہیں اور سلطان اورحان اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کے قدموں میں ایک اعتماد، ایک وقار اور ایک ایسے حکمران کی جھلک ہوتی ہے جو آنے والے طوفان کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ان کے سامنے نیلوفر خاتون اور محل کے دیگر خواتین موجود ہیں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی خاموشی اور انتظار کی کیفیت ہے، جیسے وہ جانتی ہوں کہ یہ واپسی سکون کی نہیں بلکہ ایک نئی آزمائش کی ابتدا ہے۔ اس لمحے میں خوشی اور خوف دونوں ایک ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ اسی دوران پس منظر میں علاؤدین بی کی آواز گونجتی ہے، جو کانے کے میز پر بیٹے اپنے خاندان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ان سرحدوں پر اقتدار کی یہ جنگ لگتا ہے اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ آنے والے ایپیسوڈ کی پوری کہانی کا خلاصہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سین واضح کرتا ہے کہ اگرچہ قلعہ واپس آ چکا ہے مگر اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ دشمن صرف باہر نہیں بلکہ حالات، سازشیں اور طاقت کی بھوک ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ علاؤدین کے الفاظ ایک بڑی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جنگ مزید شدت اختیار کرے گی، اور شاید اب لڑائی صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ اقتدار، عزت اور بقا کے لیے ہوگی۔ یہ منظر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سلطان اورحان اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں ہر فیصلہ ایک نئی جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ ناظرین، قلعے میں داخل ہونا بظاہر فتح ہے مگر حقیقت میں یہ ایک نئے معرکے کی شروعات ہے۔ ناظرین کے دل میں اس سین کے بعد ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ واپسی امن لے کر آئے گی یا یہ ایک ایسی جنگ کا آغاز ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی؟ اور ناظرین، یہ منظر ایک بھرپور ایکشن، افراتفری اور خطرناک فیصلوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤدین بے اپنے دلیر سپاہیوں کے ساتھ شہنشاہ سردار کے قبیلے پر اچانک اور شدید حملہ آور ہوتے ہیں۔ تلواروں کی جھنکار اور چیخ و پکار ماحول کو ایک ہولناک جنگی منظر میں بدل دیتی ہے۔ ہر طرف آگ، خون اور تباہی کا سما محسوس ہوتا ہے، جیسے یہ حملہ صرف ایک جھڑپ نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہو کہ اب رحم کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اسی ہنگامے کے دوران دیدار خاتون اپنے خیمے سے باہر نکلتی ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصہ دونوں نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ چیخ کر بلند آواز میں پوچھتی ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا یہ سوال دراصل اس اچانک حملے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے دشمن کو اس حملے کی توقع ہی نہیں تھی۔ منظر دوبارہ بدلتا ہے اور ہم علاؤدین بے کو سلطان اورحان سے مخاطب دیکھتے ہیں، جہاں وہ نہایت سنجیدہ اور حکمت سے بھرپور لہجے میں کہتے ہیں، بازنطینی شہنشاہ سے اتحاد کرنا اب ضروری ہو چکا ہے۔ یہ جملہ پوری منظر کو ایک نئے رخ پر لے جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی پیشن گوئی سامنے آتی ہے۔ کل تک جو دشمن تھے، آج شاید وہی وقتی اتحادی بننے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں جنگ صرف طاقت کی نہیں بلکہ سیاست اور حکمت کی بھی ہوگی۔ اگرچہ یہ اتحاد ساری زندگی کے لیے نہیں ہے، ایسے اتحاد فائدے کے لیے ہی بنتے ہیں اور موقع ملتے ہی ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک شدید تجسس پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس اتحاد کی بنیاد شہزادی اسپرچا اور سلطان اورحان کی شادی پر منتج ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ منظر فتح، وقار اور عوامی محبت کا ایک دلکش امتزاج پیش کرتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورحان، علاؤدین بے، بوران بے اور دیگر بہادر سپاہی ایک قلعے کے اندر گھوڑوں پر سوار اپنی رعایا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور اپنے سلطان کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں۔ یہ منظر بظاہر ایک فتح کی خوشی کو ظاہر کرتا ہے، اور کبھی امکان یہی ہے کہ یہ کارا حصار قلعہ ہو جسے حال ہی میں دشمن سے دوبارہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ مگر اس خوشی کے پیچھے ایک خاموش حقیقت بھی چھپی ہے کہ یہ فتح وقتی ہو سکتی ہے، اورحان کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور ہے
مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی بھی نظر آتی ہے، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ جشن زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا، کیونکہ دشمن ابھی ختم نہیں ہوا اور ہر فتح کے بعد ایک نئی جنگ جنم لیتی ہے۔ یہ سین آنے والے قسط کے لیے ایک اہم پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کا حوصلہ بلند ہے اور وہ اپنے سلطان کے ساتھ کڑے ہیں، مگر یہی عوام آنے والے خطرات میں سب سے زیادہ متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر دشمن دوبارہ حملہ کرتا ہے تو یہ خوشیاں ایک لمحے میں ماتم میں بدل سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ممکن ہے کہ اس جشن کے دوران کوئی خفیہ سازش جنم لے، کیونکہ اکثر دشمن ایسے مواقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں جب محافظ بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک ملی جلی کیفیت پیدا کرتا ہے، خوشی بھی اور ایک انجانہ خوف بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فتح واقعی استحکام لائے گی یا یہ ایک بڑی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ ناظرین، یہ منظر ایک ایسا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں سیاست، جذبات اور آنے والے خطرات ایک ہی فریم میں سمیٹ آتے ہیں۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی اسپورچا نہایت سنجیدہ اور فکرمند انداز میں کہتی ہے، ہم سب ایک بڑے خطرے میں گر چکے ہیں، اب اتحاد کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ جملہ صرف ایک انتباہ نہیں بلکہ آنے والی طوفان کی واضح نشانی ہے۔ اسپورچا کے لہجے میں جو سنجیدگی اور یقین ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب حالات کو صرف ایک مہمان یا اتحادی کے طور پر نہیں بلکہ ایک ذمہ دار کردار کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہم سلطان اورحان کو کانے کی میز پر دیکھتے ہیں، جہاں وہ شہزادی اسپورچا، نیلوفر خاتون، گونجا خاتون اور دیگر افراد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کبھی کبھار ریاست کی خاطر انسان کو اپنا دل بھی داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ ناظرین، اورحان بے کے یہ الفاظ اس منظر کو ایک گہری فلسفیانہ اور جذباتی سطح پر لے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی پیشن گوئی چھپی ہوئی ہے کہ اورحان بے ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہا ہے جس میں اسے اپنے ذاتی جذبات کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ شاید اسپورچا اور نیلوفر خاتون کے درمیان موجود کشمکش سے جڑا ہوا ہو۔ شاید یہاں پر وہ شہزادی اسپورچا کے ساتھ اپنی شادی کا اعلان کر دے، اور یا پھر وہ ایک ایسی سیاسی چال کے بارے میں بتائے جو سلطنت کو بچانے کے لیے ضروری ہو۔ آخر میں جب اسپورچا اور نیلوفر ایک دوسرے کے سامنے فاصلے پر کڑی ہوتی ہے اور خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، تو ناظرین، یہ منظر لفظوں سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی رقابت، درد اور شاید کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بھی واضح ہوتی ہے۔ یہ سین اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں سب سے بڑی جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ دلوں کے اندر بھی لڑی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ اتحاد واقعی قائم ہو پائے گا یا جذبات اس اتحاد کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیں گے؟ ناظرین، ٹریلر کا 5واں منظر طاقت، غرور اور آنے والی جنگ کے اعلان کی جھلک پیش کرتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ سردار اپنے بیٹے یگت کے ساتھ کھڑا ہے۔ دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سا عزم اور جنگی جنون نظر آتا ہے، جیسے وہ کسی ایسے راہ پر قدم رکھ چکے ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ شہنشاہ سردار اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اس راستے پر کوئی واپسی نہیں بیٹے، جنگ بھی ہماری ہوگی اور فتح بھی ہماری ہی ہوگی۔ یہ الفاظ صرف حوصلہ افزائی نہیں بلکہ ایک اعلان جنگ ہے۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین ہے جو اکثر یا تو بڑی فتح لاتا ہے یا مکمل تباہی۔ یگت کے چہرے پر بھی ایک خطرناک اعتماد نظر آتا ہے، جیسے وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہو۔ یہ باپ بیٹے کا تعلق اب صرف ایک خاندان تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک ایسی جنگی طاقت میں بدل چکا ہے جو سامنے آنے والے ہر دشمن کو رون دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ سین آنے والی قسط کے لیے ایک بہت بڑی پیشن گوئی بھی کرتا ہے کہ شہنشاہ سردار اور یگت بے اب کسی بھی سمجھوتے یا پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ان کی سوچ میں صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے، فتح، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہی غرور ان کی سب سے بڑی کمزوری بن جائے، کیونکہ تاریخ میں اکثر وہی لوگ گرتے ہیں جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے ہیں۔ یہ منظر ناظرین کی دل میں ایک شدید کشمکش پیدا کرتا ہے۔ کیا شہنشاہ سردار کا یہ یقین اسے فتح دلائے گا یا یہی غرور اس کی تباہی کا سبب بنے گا؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس ٹریلر کے رہ جانے والے مزید پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔